باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعماتہ الشاملہ وعلی آلہ الکاملہ والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ مولانا طفیل شمشی صاحب کی محبت اور آفتاب خان صاحب اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت کہ 20 سال کے بعد میں آپ کے اس مورچہ میں پھر سے حاضر ہوا۔ ہر جگہ کی مرچی تیکھی ہوتی ہے مگر مرچا کی مرچی تیکھی نہیں، میٹھی ہے۔ اسی لیے 20 سال کے بعد یہ مولانا آپ کا دوبارہ حاضر ہوا، لیکن میں نے کوشش کیا کہ مائک ٹھیک ہو جائے، لیکن اب کیا کروں، میرا قصور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آواز صاف ستھری ملے۔ یہ لاکھوں روپے کا پنڈال، یہ مجمع لاکھوں پر بھاری، یہ اس لیے نہیں کہ یہاں صرف واہ واہ اور نعرے تکبیر کی صدا ہو۔ جلسے کا مقصد حاصل ہو، جلسے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ جلسے میں بہت زیادہ مائک میں ایکو دینا، یہ جلسے کو حقیقت میں سجانا نہیں ہے، اس کا میسج صحیح نہیں پہنچ پاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ عام بول رہے ہیں کہ املی بول رہے ہیں۔ پبلک آتی ہے، نوٹ پھینک کر چلی جاتی ہے، جلسے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آواز صاف ستھری رہے تاکہ لوگوں کو صحیح پیغام ملے۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ مرچا کی تیکھی، مرچا کی مرچی، میں نے آپ سے کیا کہا؟ میٹھی ہے، میٹھی۔ اسی لیے 20 سال کے بعد آپ نے بلایا، پھر میں حاضر ہوا۔ 20 سال پہلے اسی میدان میں 3 بار میں بول چکا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ابھی قریب میں معراج شریف کا مہینہ گزرا۔ آج شعبان المعظم کی دوسری یا پہلی تاریخ ہے؟ تیسری تاریخ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یقینی بات ہے معراج شریف کا مہینہ بالکل متصل گزرا، اور یقینی بات اتصال کی وجہ سے نسبت ہے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ معراج شریف کے موضوع پر میرا خطاب ہو، پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر میری تقریر ہوگی، لیکن آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی شان سے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کس شان سے واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب سے دیکھا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ 5 وقتہ نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی، تو معراج شریف سے پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ اگر پڑھتے تھے تو کون کون سی نماز ہے؟
یہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ سنن و نوافل وتر کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے، مگر فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں قرات کیوں فرض ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو، فرض کو، سنت کو نہیں، فرض نماز کو سفر میں قصر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بولو؟ قصر، یعنی 52 رکعت، مگر گھر پہ مکمل کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں معراج کے ضمن میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن تھوڑا سا اگر مائک والے اگر محنت کر دیں تو میں بھی محنت کر دوں اور آپ کو بتا دوں، ورنہ کما حق ہو سکتا ہے وعدہ پورا نہ ہو سکے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیے، تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو۔ اور مائک والے سے بھی گزارش کیجئے کہ تھوڑی سی محنت کر دے تاکہ تھوڑی آواز دمدار ہو جائے اور میں بولنے کی کوشش کروں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، بورے باغ رسالت، عرش کی زب و زینت، فرش کی طیب و روزہ، جن کی شان انہا آقینا در کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسٹیج پر آپ کے علاقے کی شان، جان، شان، آن، بان، جو بھی کہہ لیجئے، محب گرامی حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد ریاض القادری صاحب قبلہ تشریف فرما، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے بغل میں شہزادہ رسول بھی تشریف فرما، اور آپ کے جلسے کے جو آپ کے نقیب ہیں، آپ کو معلوم ہے ہر نقیب کھڑا ہو کر بولتا، یہ بھی پہلے کھڑے ہو کر بولتے تھے، لیکن ان کی بزرگی، ان کے تقوی نے ان کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ نقیبوں میں آپ کو اتنا پرہیزگار چراغ لے کر ڈھونڈو گے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم لوگوں کی زندگی ایک ساتھ گزری ہے، ایک ہی مدرسے کی دال روٹی کھا کر یہ بھی پڑھے میں بھی پڑھا ہوں، تو میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، آپ مجھے قریب سے جانتے ہو۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ ہماری جماعت کے پر ایک لوگ اسٹیج پر تشریف فرمائے، سب کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ مولانا آپ کا حاضر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل و دماغ کے مطابق تقریر ہو اور وعدے کے مطابق مولانا اپنا خطاب کرے تو آپ کو بالکل دھیان بھٹکانا نہیں ہے، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے۔ اور فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ مرچا دلدار نگر کے باشو مسلمان، میرے کلام کا ایک ٹکڑا سنو، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز،
میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کے سینے سے کوئی بھی بے ایمان عظمت رسول کو نہیں نکال پائے گا، اور آپ ہمیشہ سنی بن کر رہیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ میری تقریر کو دلوں میں بسائیے، موبائل کو چھوڑیے۔ موبائل کی تقریر اڑ سکتی ہے مگر دلوں کی تقریر نہیں اڑ سکتی۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، 15واں پارہ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی بابو لوگ تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مجمع تو تگڑا ہے اور مولانا بھی تگڑا ہی ہے، لیکن تھوڑا یہ سامنے والا کمزور پڑ رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ، یقینی بات ہے دو چیز جہاں تگڑی ہو اور ایک چیز کمزور ہو تو تال میل نہیں بنے گا۔ اب آپ کو بیٹھنا آیا، تب سے ادھر دیکھیے، قرآن کی آیت کا پھر سے مطلب سنیے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسجد حرام کیا ہے اور مسجد اقصی کیا ہے۔ ادھر دیکھو، جسے قرآن نے مسجد حرام کہا اسی کا نام کعبہ شریف ہے، اور جسے قرآن نے مسجد اقصی کہا اسی کا نام بیت المقدس شریف ہے۔ اب مطلب یہ نکلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں کعبہ سے بیت المقدس تک۔ آپ کو پتا ہے کعبہ سے بیت المقدس کتنے دن کا راستہ ہے؟ جانتے، فلائٹ کی بات نہیں، ٹرین کی بات نہیں، راکٹ کی بات نہیں، جہاز کی بات نہیں، کسی اور سواری کی بات نہیں۔ ادھر دیکھیے، اگر آدمی پیدل چل کے وہاں پہنچنا چاہے تو 40 دن لگے گا۔ کتنا لگے گا؟ زور سے بولو، 40 دن۔ میری طرف دیکھو، کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک آدمی اگر پیدل سفر کرنا چاہے تو 40 دن کا راستہ ہے، تب جا کر بیت المقدس پہنچے گا، تب جا کر کے بیت المقدس تک رسائی ہوگی۔ تو میری طرف دیکھیے، جو راستہ آدمی 40 دن میں طے کرے، جو راستہ آپ کا مولانا 40 دن میں طے کرے، جو راستہ مفتی ریاض صاحب 40 دن میں طے کرے، جو راستہ بولو نقیب جلسہ جناب آصف رضا صاحب 40 دن میں طے کرے، عام آدمی جس راستے کو 40 دن میں طے کرے، مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے معراج کی رات میں اس راستے کو رات کے کچھ حصے میں طے کر کے دیکھا، رات کے کچھ حصے میں اس راستے کو طے کر کے دکھا دیا جس راستے کو آدمی 40 دن میں طے کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں سپنے میں ہوا، ارے بولو، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سپنے میں وہ کہتے ہیں جو اپنے میں نہیں ہے۔ زور سے بولو، سپنے میں وہ کہتے ہیں جو اپنے میں نہیں ہے، لیکن جو اپنے میں ہے وہ کہتے ہیں سپنے میں۔ بلکہ میرے رسول کی معراج حالت بیداری میں ہے، میرے رسول کی معراج زور سے بولو جاگتے ہوئے ہے، سپنے میں نہیں ہے، وہ بے ایمان لوگ ہیں۔ ادھر دیکھیے، جو مصطفیٰ کے خلاف بولتے ہیں، ادھر دیکھیے، کل بھی کتے بھوکتے تھے، آج بھی کتے بھوکتے ہیں، مکے کی گلیوں میں بھی کتے بھوکتے رہے، آج بھی کتے بھوک رہے ہیں۔ مگر ادھر دیکھیے فرق یہ ہے، ادھر دیکھیے فرق یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں، ادھر دیکھیے، حضور کے زمانے میں پھالتو کتے بھوکتے تھے،
آج پالتو کتے بھوک رہے ہیں. ارے زور سے بولو, آج پالتو کتے بھوک رہے ہیں. اور رب نے فرما دیا ہے مصطفیٰ چاہے وہ پالتو ہو چاہے پالتو ہو, یہ کتے بھوکتے رہیں گے, آپ پر کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی رسالت کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا, آپ کی رسالت کا سورج اور روشن ہوتا رہے گا. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. اگر اس طرح نعرہ لگانے والے 2 آدمی 4 آدمی ہو جائے تو مولانا ربانی کی تقریر بند. بولو اجازت ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑھاپے میں بھی جوانی ہے, بالکل اب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. تو بابو لوگ ادھر دیکھیے, آپ کو ہوش میں بیٹھنا, شور شرابہ نہیں کرنا. یہ مولوی 20 سال کے بعد آیا ہے تو کم سے کم اس کی لاج تو رکھو. ارے بولو عزت تو کرو. ہو سکتا ہے اب 40 برس کے بعد آنا ہو, عمل کر لو. جب 20 سال کے بعد لوگوں نے ہم کو پھر مرچا کی مرچی کھلائی ہے, ارے بولو, تو ہو سکتا ہے 40 برس کے بعد پھر آنا ہو. تو آپ بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے, میری طرف دیکھیں. معراج تو سارے پیغمبروں کو ہوئی. زور سے بولو, معراج تو سارے پیغمبروں کو ہوئی. آدم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا, نوح نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا, ابراہیم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا, موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا, عیسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے سبوں نے اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا. مگر میرے رسول کی شان دیکھو, میرے رسول کا کمال دیکھو, میرے رسول کا جلوہ دیکھو. میرے رسول نے اللہ کو 33 مرتبہ سفرے میں دیکھا, خام میں دیکھا, اور 1 مرتبہ جاگتے ہوئے عرش اعظم پر جا کر دیکھا. یہ ہے میرے رسول کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ اور زور سے بولو, کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب. لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے. آج کا دور لڑنے کا نہیں ہے. زور سے بولو, لڑنے کا نہیں ہے. لڑنا ہے تو لاٹھی بانس سے مت لڑو, دماغ سے لڑو, دماغ سے. زور سے بولو, کس سے لڑو؟ دماغ سے. ادھر دیکھو, کوئی بہت لمبی داڑھی رکھے ہو, بہت لمبی ٹوپی پہنے ہو, اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں مکہ المکرمہ کا امام ہوں, مدینہ المنورہ کا امام ہوں. اگر اس کی زبان سے حضور کے خلاف نکلے تو سمجھ لو, بولو یہ وفادار کی بولی نہیں ہے, یہ بے وفا آدمی کی بولی ہے, یہ قرآن کی بولی نہیں ہے, کسی شیطان کی بولی ہے. لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, سنی بن کر رہنا ہے, اپنے نبی کی ہر جگہ تعریف کرنا. دنیا بدلتی جا رہی ہے, جیسے گرگٹ اپنے چہرے کا رنگ بدلتا ہے, بولو ایسے ہی آج کا مسلمان بدلتا جا رہا ہے. بدلو مت, سنی بن کر رہو. سنی فرقہ ہی حق پر ہے, باقی جتنے فرقے ہیں سب یہودی کے ایجنٹ اور دلال ہے. سب کی پیٹھ پر یہودی کا ہاتھ, اور جیب میں بھی لمبا لمبا یہودی کا ہاتھ ہے. اس لیے آپ سنی بن کر رہو, لڑو مت, جھگڑو مت, اور اپنے آقا کی جہاں رہو تعریف کرو. مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو. پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہوں گا کہ کیا نبی کی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے. اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کرے گا تو دارالعلوم آپ کے سامنے ہے, جیسا پڑھوں گا ویسا ہی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کہو گے تو دکھا سکتا ہوں, میں لڑانے نہیں آیا, حدیث سنانے آیا اور آپ کو حق کا پیغام دینے آیا. اجازت ہے
تو پہلے میں وہ حدیث سناؤں کہ میرے آقا کی معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ پہلے وہ حدیث سنیے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ اجازت ہے بابو لوگ؟ تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول باب حدیث الاسراء صفحہ نمبر 548، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما كذبني قریش كنت في الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته فانا انظر الیہ۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ میں اپنے رنگ میں حدیث نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ اس کا رنگ پھیکا ہے۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ ربانی صاحب کا رنگ پھیکا، نہیں، ربانی صاحب کا رنگ جیسے 30 برس پہلے تھا وہی 30 برس کے بعد بھی میرا رنگ ہے۔ جن مولویوں نے مجھے دیکھا 30 سال پہلے وہ آج ہماری شکل میں ہے، مولانا ربانی پر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ میرے سینے میں نبی کا عشق ہے، نبی کی محبت ہے۔ قسم خدا اور واقعی جس کے سینے میں نبی کا سچا عشق ہو اس پر جلدی بڑھاپا نہیں سکتا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، آپ کو تھوڑی سی کمی ہو تو معاف کیجیے گا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بس آپ یہ دیکھیے کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، کیا بیان کر رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنا، کس کی سنائی؟ جلدی بولو بخاری، ادھر دیکھیے، کتنا بولو، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو 548۔ انعام کتنا؟ جلدی بولو، منہ میں جتنا آئے اتنا۔ لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلطی ثابت کرے، غلطی ثابت کرنے کے لیے لاؤ کتاب، جو ہے ویسے ہی میں نے پڑھ کے سنایا۔ اب مطلب سنیے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا، لما کذبنی قریش، تو جتنے بھی قریش کے کفار و مشرکین تھے، مکے کے بڑے بڑے کافر، وہ مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لیے اور کہنے لگے اے محمد، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیت المقدس مکے سے 40 دن کا راستہ ہے، تم آئے بھی گئے بھی 1 رات بھی نہیں لگی، 1 رات سے بھی کم وقت میں تم بیت المقدس بھی گئے واپس بھی آ گئے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مصطفیٰ فرماتے کچھ لوگوں نے بیت المقدس کچھ لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے، وہ لوگ آگے آ گئے، آگے آنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے۔ ادھر دیکھیے، اب آگے والا جملہ سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت کفار و مشرکین نے میرا گھیراؤ کیا، مجھ کو جھٹلانا شروع کیا، مجھ کو جھٹلانا شروع کیا، اس وقت تمام کافروں نے مجھے گھیر لیا، میں مقام ہجر میں تھا، جو لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے محمد، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی بیت المقدس 40 دن میں سفر طے کرتا ہے، ہر آدمی بیت المقدس کا سفر 40 دن میں طے کرتا ہے، لیکن تو نے رات کے کچھ حصے میں طے کر لیا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، زینے کتنے ہیں، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین بیت المقدس دیکھ چکے تھے وہ میرے سامنے آئے اور بیت المقدس کی نشانی پوچھنے لگے۔ نبی فرماتے ہیں جس وقت ان لوگوں نے نشانی پوچھنا شروع کیا، اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو حاصل کر دیا، اللہ نے بیت المقدس کو میری نظروں کے سامنے حاضر کر دیا۔ میں دیکھتا گیا اور
निशानी बताता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत। ये बताइए, अगर मेरी बात अगर समझ में आ रही है बाबू लोग, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर से सुनिए, इधर देखिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। ज्यादा शोर शराबा की जरूरत नहीं, आवाज मैं चाहता हूं मेरी तकरीर को बिल्कुल सुकून के साथ सुने, तभी आपको मजा आएगा। मुझे जरूरत नहीं है कि आप नारा लगाएं, शोर शराबा करें। आप चुपचाप से बैठे मेरी तकरीर को ध्यान से सुने, ताकि मैं अपने कुछ तो रंग में बोल सकूं, वरना तो इसका रंग फीका है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग इधर देखो। नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाक़या लोगों से बयान किया, इधर देखिए, तो सिद्दीक़ अकबर ने माना, उमर ने माना, उस्मान गनी ने माना, अली ने माना, मेरे तमाम सहाबा ने माना, लेकिन मक्के के बड़े बड़े काफिर मेरे सामने आ गए, कहने लगे, ऐ मोहम्मद, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि जो रास्ता 40 दिन में आदमी तय करता है, उस रास्ते को तूने एक रात से मुख्तसर, एक रात के मुख्तसर हिस्से में तय कर लिया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अच्छा सुनो, अगर तुम बैतुल मुक़द्दस गए हो तो बताओ कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, फला चीज कैसी है? नबी फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुझसे निशानी पूछना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुक़द्दस को हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनको हर निशानी बताता चला गया। आज के जलसे में ये हंगामा जो है, इधर देखिए, ये लोगों को आना जाना और शोर शराबा, देखो यार, ऐसे जलसा नहीं चलता। सुकून के साथ बैठो, ताकि बोलने वाले को लगे कि आप सुन रहे हो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? चाय बंद करो, बाद में पिलाना जिसको पिलानी हो, अभी बर्दाश्त करो, मेरी तकरीर के बाद आप जिसको चाहो चाय पिलाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग, अभी मैंने एक हदीस सुनाई। अच्छा ये बताओ, नबी की मेराज को किसने झूठलाया? हाथ उठाकर बोलो, किसने झूठलाया? काफिरों ने। बोलिए चचा मियां, किसने झूठलाया? अरे बोलिए, किसने झूठलाया? अच्छा ये बताओ, आदमी झूठ को झूठलाता है कि सच को? अरे बोलो, अरे आदमी झूठ को झूठलाता है कि सच को? अरे जोर से बोलो, किसको झूठलाता है? अच्छा सीने पर इधर देखिए, अगर आप बीवी से कहें, अरे बोलो, अगर आप अपनी बीवी से कहें कि आज मैं सपने में अमेरिका घूम रहा था, तो क्या बीवी झुठलाएगी? अरे बोलो, बीवी झुठलाएगी? नहीं, वो जवाब देगी कि मैं भी 2 दिन पहले चीन चली गई थी। अरे जोर से बोलो। तो सपने में अमेरिका जाना और 1 सेकंड में आ जाना, अरे बोलो, ऐसा हर एक के साथ मुमकिन है। अमेरिका सपने में चला जाना आना, यह भी मुमकिन है। मक्का चला जाना आना, यह भी मुमकिन है। तो सपने में आदमी 1 किलोमीटर नहीं, अरबों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अरे जोर से बोलो, अरबों किलोमीटर का सफर सपने में तय कर सकता है। आप भी कभी कभी आसमान में जाकर उड़ते हैं, आप कभी कभी समंदर में जाकर नहाते हैं, आप कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, आप कभी कभी जापान चले जाते हैं। इधर देखिए, तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है। वो पागल कुत्ते हैं जो कहते हैं नबी की मेराज सपने में है। अबे पगला, अगर सपने की बात होती तो अबू जहल नहीं झुठलाता, उतबा नहीं झुठलाता, शैबा नहीं झुठलाता, क्योंकि सपने में ऐसा सबके साथ मुमकिन है। इधर देखो, मुस्तफा जो बैतुल मुक़द्दस का सफर किए, बैतुल मुक़द्दस तक गए, मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक कुछ हिस्से में ये सपने की बात नहीं थी। अगर सपने की बात होती तो कोई काफिर नहीं झुठलाता। ये हालत बेदारी की बात है। किसकी बात है? जोर से बोलो, हालत बेदारी। तो काफिरों का झुठलाना
اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کی معراج خواب میں نہیں حالت بیداری میں ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دو تو دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں۔ یہ مولانا طفیل